السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں آسمہ سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کے ایپیسوڈ نمبر 37 کو لے کر۔ گیٹ کے پاس گاڑی رکتے ہی کریم گاڑی سے اترا تھا اور اس نے امسل کی طرف کا جا کر دروازہ کھولا۔ امسل نے ایک نظر کریم کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گردن موڑ کر اس گیٹ کو دیکھا جہاں پہ وہ آج سے 3 سال پہلے اس دشمن جان کی تلاش میں آ کر اس کی چوکھٹ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا، اور اب وہ وقت کا دروازہ کھولے اسے اپنے ساتھ آنے والی زندگی گزارنے کا کہہ رہا تھا۔ اور وہ کیسے کر لیتی یہ سب؟ وہ کیسے بھول جاتی وہ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ؟ وہ جو مان تھا محبت کا، وہ کیسے ٹوٹا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ پچھلے دروازے سے زلیخا بیگم اور انوال بھی اتر آئی تھی۔ انوال نے اترتے ساتھ ہی کریم کو سلام کیا اور کریم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سلام کا جواب دیا۔ زلیخا بیگم بھی خوش تھی، لیکن امسل وہ گہری خاموشی میں تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے آنے پر چھائی ہوئی تھی۔ ایسی خاموشی ایسی خاموشی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی بولا نہیں چاہتی تھی، جیسے وہ کچھ بولی تو وہ بہت کچھ ہار جائے گی۔ کریم اور باقی تینوں چلتے ہوئے سنجرانی ہاؤس کا اندرونی گیٹ پار کر چکے تھے۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کریم اور آفاق کہاں گئی، سوائے جہانگیر سنجرانی کے۔ جیسے ہی کریم گھر کے اندر داخل ہوا، حورین جو کچن سے اپنے لیے چائے بنا کر آ رہی تھی، اس نے جیسے ہی کریم کے ساتھ امسل کو دیکھا اس کے ہاتھ سے کپ گرتے بچا تھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ پر رکھی ہوئی چھوٹی ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا اور بھاگتی ہوئی ان چاروں کے پاس آئی تھی۔ بھابھی آپ مل گئی، اب کہاں پر تھی؟ پتہ ہے بھائی نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ حورین تھی کہ نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی، اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ کریم اس سے کنکھیوں سے گھور رہا تھا۔ حورین کی بریک وہاں پر لگی جب انوال نے آ کے بڑھ کر اس کو گلے سے لگایا۔ وہ دونوں فرینڈز بن چکی تھی اور انوال نے اتنے عرصے میں حورین کو کافی مس کیا تھا۔ حورین چاروں کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ امسل کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، لیکن زلیخا بیگم اور انوال چاروں طرف سے سنجرانی محل کو دیکھ رہی تھی، جہاں پہ یہ 3 سال پہلے آئی تھی اور مایوس ہو کر لوٹی تھی۔ کیا اس سنجرانی ہاؤس میں اب بھی ان کی جگہ تھی؟ زلیخا بیگم کو وسوسے ستا رہے تھے، لیکن وہ مطمئن تھی، وہ کریم کے جذبات کو، اس کے ساتھ کو اور اس کی توجہ کو جانتی تھی۔ گھر میں باتوں کی شور سن کر تنزیلہ بیگم جو اسٹڈی روم میں جہانگیر سنجرانی کے ساتھ تھی، وہ بھی باہر آ گئی تھی۔ جہانگیر سنجرانی کو کچھ شک تو ہوا تھا، لیکن وہ دیکھ کر اپنے شک کو یقین میں بدلنا چاہتے تھے۔ وہ بھی تنزیلہ بیگم کے ساتھ باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، وہاں یہ پہ 3 اجنبی چہروں کو دیکھ کر جہانگیر سنجرانی تو سمجھ گئے تھے کہ ان کے بیٹے کی خوشی اسے مل چکی ہے، اور تنزیلہ بیگم کا تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی نظر میں امسل کو پہچان گئی تھی۔ کریم نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کی بہو نیلی آنکھوں والی ہے۔ وہ تو امسل کو دیکھ کر وہیں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اور آگے بڑھ کر انہوں نے امسل کا ماتھا چوما۔ جہانگیر سنجرانی نے بھی آگے بڑھ کر امسل کے سر پر ہاتھ رکھا، انوال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زلیخا بیگم کو انہوں نے سلام کیا اور وہیں پر صوفوں پر سب بیٹھ گئے تھے۔ انوال شاک تھے، زلیخا بیگم بھی حیرت میں تھی کہ اتنے پیار کرنے والے یہ لوگ تھے۔ سنجرانی فیملی نے امسل اور اس کی ماں سے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا، کوئی بھی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ لازمی کسی نہ کسی مشکلات سے گزرے ہوں گے، لیکن زلیخا بیگم چاہتی تھی کہ وہ سب کچھ بتا دیں، سارے وہم، سارے خدشات، ساری غلط فہمیاں دور کر دیں۔ کچھ ٹائم خوشگوار ماحول میں گزرا، سب کے لیے چائے پیش کی گئی۔ حورین اور انوال کی تو باتیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ امسل گھبرائی ہوئی ضرور تھی، لیکن چپ تھی۔ وہ اپنے اندر ایک لاوا بھر رہی تھی جو اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے اندر آگ کیوں بھڑک رہی ہے۔ وہ کیوں بے چین ہے اپنے ساتھ ہوئی ایک بات کا ذمہ دار کریم کو ٹھہرانے کے لیے۔ چائے کے بعد باتیں ختم بھی ہو گئی تھی، ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی تھی، بس سب کی آنکھوں میں بہت سی انکہی باتیں تھی، جیسے کوئی سوال پوچھنے کے در پر ہے اور کوئی وضاحتیں دینے کے در پر ہوں۔ اس خاموشی کو زلیخا بیگم نے توڑا، اور یوں انہوں نے اپنے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کو بتا دیا۔ کیسے وہ ہوٹل میں پہنچے، کیسے انہیں ایک ہوٹل کے مینجمنٹ میں سے مینیجر نے آ کر انہیں کہا کہ وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر جائیں، یہ ہوٹل کریم کا نہیں ہے۔ کیسے وہ کریم کے آفس پہنچے اور انہیں پتا چلا کہ کریم یہ آفس سیل کر کے اٹلی چلا گیا ہے، اور کیسے وہ ان کے گھر آئی اور شام تک بیٹھی رہی اور کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر مایوسی کے عالم میں وہ پولیس اسٹیشن گئی، اور پھر وہاں پر ان کی ملاقات شہاب سلطان سے ہوئی۔ شہاب سلطان کا نام سن کر وہاں پر موجود کریم سنجرانی، جہانگیر سنجرانی، تنزیلہ بیگم اور حتیٰ کہ حورین بھی چونک گئی تھی۔ تو کہ امسل اور اس کی فیملی شہاب سلطان کے پاس تھی؟ اگر شہاب سلطان کے پاس تھے تو نگین بیگم کے بھی پاس ہوں گی۔ نگین بیگم کو معلوم ہوگا
और अगर नगीन बेगम को मालूम था तो उन्होंने हमसे आकर कोई बात क्यों नहीं की? हालांकि वो आए दिन कोई ना कोई बात लेकर संजरानी हाउस आती रहती थी, तो ये इतनी बड़ी बात उन्होंने उनसे कैसे छुपाई? सबके दिलों में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर नगीन बेगम चाहती क्या थी ये सब छुपाकर। शहाब सुल्तान का जिक्र करीम संजरानी के लिए गुस्से का बायस बना। वो तो जान ही नहीं पाया था कि जिस फार्म हाउस से वो अमसल को लेकर आया था और वो फार्म हाउस में जो पार्टी चल रही थी वो अमसल की वजह से चल रही थी। बहुत सी पहेलियां अभी करीम संजरानी ने सुलझानी थी और बहुत कुछ जुलेखा बेगम ने अभी उसे नहीं बताया था। चलो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हमें सबको भूल जाना चाहिए और एक नई जिंदगी और नए वक्त की शुरुआत करनी चाहिए। जहाँ आप लोगों ने इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, वहाँ हमारे ऊपर भी बहुत बुरा वक्त आया था। अगर आप कहें तो मैं आपको सब बता देता हूँ। जहांगीर संजरानी ने इजाजत तलब नजरों से जुलेखा बेगम की तरफ देखा और एक नज़र अमसल पर डाली जो नज़र झुकाए बैठी थी। वो एक लफ्ज़ नहीं बोली थी सिवाय सलाम के। जुलेखा बेगम चाहती थी कि पता चले कि आखिर करीम कहाँ था। अमसल जो इतनी गलतफहमियों में घिरी हुई थी, कम से कम उसकी गलतफहमियां दूर हो सके। जुलेखा बेगम ने इस बात में सर हिलाया और जहांगीर संजरानी ने करीम के एक्सीडेंट से लेकर अब तक के तमाम रुदात सुना डाली थी। करीम भी चुप करके सुन रहा था। वो जानता था कि डैड जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं और इस मौके पर उसका दरमियान में बोलना नहीं बनता। वो अमसल और अपने दरमियान की गलतफहमियों को खुद ही अकेले में सुलझा लेगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। करीम और हुरैन के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर जुलेखा बेगम के साथ साथ अमसल भी एक पल के लिए कांप गई थी। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि कोई जानी हादसा भी हो सकता है। वो तो अपनी बदगुमानियों में और गलतफहमियों में घिरी जा रही थी। वो शुरू से ही ऐसी ही थी और फिर किस्मत ने उसे मौका दे दिया था। जुलेखा बेगम ने करीम का हालचाल पूछा। सबकी शक्लों से लग रहा था कि मामलात सुलझे नहीं थे, लेकिन बातें वहां पर खत्म हो गई थी। दोनों तरफ से खामोशी थी। कुछ सवाल जहांगीर संजरानी के दिमाग में थे और कुछ सवाल जुलेखा बेगम और अमसल के दिमाग में थे, लेकिन फिल वक्त उन्होंने मौके की मुनासबत से कुछ बातें क्लियर करना चाहीं और वो हो गई थी। बाकी वक्त के साथ साथ वो क्लियर कर लेते। शहाब सुल्तान के साथ रहना अमसल का जहांगीर संजरानी को खटक रहा था और वो इस मामले को सुलझाना चाहते थे कि आखिर 3 साल के अरसे से एक अनजान लड़की उनके पास थी, उनके ऑफिस में काम करती थी और नगीन बेगम ने एक मर्तबा भी आकर यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। वो औरत वो थी जिसकी एक छोटी सी लॉटरी भी निकल आए तो वो पूरे संजरानी हाउस में आकर शोर मचा देती थी। उसके घर में कोई नई चीज, कोई डेकोरेशन पीस आ जाए तो वह संजरानी हाउस में आकर फौरन बताती थी। ये तो एक जीती जागती इंसान अमसल थी जो अपनी माँ और बहन के साथ उनके साथ में थी, तो उन्होंने आकर क्यों नहीं बताया? रात काफी हो गई है, मेरा ख्याल है कि आप सबको आराम कर लेना चाहिए। बाकी बातें सुबह के टाइम हो सकती हैं। तंजीला बेगम ने सबकी तरफ देखकर सबको राह फरार का रास्ता दिखाया। वहीं जहांगीर संजरानी ने इस बात में सर हिलाया और जुलेखा बेगम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। जुलेखा बेगम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, चलें मैं आप सबको कमरे दिखा देती हूँ आपको। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा था कि वो कहाँ पर ठहरे हुए हैं और किसके पास हैं। वो बस ये जानते थे कि शहाब सुल्तान और नगीन बेगम उनकी मदद कर रहे थे और नगीन बेगम कोई काम लालच के बगैर नहीं करती। तंजीला बेगम ने अनवाल और नगीन बेगम जुलेखा बेगम को अलग अलग कमरे दिखाए, लेकिन अनवाल ने इनकार कर दिया। वो अपनी माँ के साथ रात गुजारेगी। वहीं तंजीला बेगम ने अमसल को बड़े प्यार से कंधे से थाम कर उसे करीम संजरानी के कमरे में ठुकराई थी। अमसल ने तंजीला बेगम से कोई बात नहीं की थी, कोई शिकवा नहीं किया था, कोई दिलासा नहीं दिया था। वो बस खामोश थी और उसे खामोश रहना था। तंजीला बेगम उसे करीम के कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। अमसल को नहीं पता था कि ये करीम का कमरा है। तंजीला बेगम जैसे ही अमसल को करीम के कमरे में छोड़कर गई, 5 मिनट गुजरे होंगे जब अमसल के मोबाइल पर नगीन बेगम की कॉल आना शुरू हो गई थी। पहले तो अमसल ने सोचा कि वो आज के दिन उस वक्त नगीन बेगम की कॉल नहीं उठाएगी, लेकिन नगीन बेगम के और शहाब सुल्तान के एहसानात का सोचकर वो फौरन से पहले कॉल उठा गई थी। नगीन बेगम की कॉल उठाते ही अमसल ने धीमी आवाज में बात शुरू की थी और नगीन बेगम ने उसे कॉल पर आगे का रास्ता दिखा चुकी थी। वो नगीन बेगम थी। जानती थी कि अमसल कमअकल और नादान लड़की है। वो पढ़ी लिखी समझदार है, लेकिन वो बिजनेस के लिहाज से एक बहुत परफेक्ट लड़की है, लेकिन ये घरेलू लिहाज से रिश्तों की जांच पड़ताल उसे नहीं आती। उसको अच्छे से ट्रैप किया जा सकता है। नगीन बेगम ने अमसल के दिमाग में जो बात डाली थी उसको सोचते हुए अमसल ने फोन पर गहरा सांस लिया और ओके करते हुए उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद अमसल बेड से उठकर जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई थी। उसने पार्टी ड्रेस ही पहना रखा था जो हल्के फैरोजी रंग की मैक्सी थी और उसके ऊपर उसके लंबे बाल झूल रहे थे। मेकअप से पाक चेहरा था। होंठों पर हल्की से गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी, लेकिन उसके पूरे वजूद पर एक चीज, एक अमानत करीम संजरानी की भी थी, जो उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली में करीम संजरानी की रिंग थी। खिड़की के पास खड़े खड़े अमसल को टाइम का पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज चुके थे। वहीं कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और करीम संजरानी अंदर दाखिल हुआ था।
وہ جہانگیر سنجرانی کے پاس سے ہو کر آیا تھا اور جہانگیر سنجرانی نے کریم کو ایک تاکید کی تھی کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، آگے کا دیکھو، اپنا حال دیکھو، اپنا مستقبل کا سوچو۔ اب وہ تمہارا اپنا مستقبل ہے، اسے سنوارو۔ وہ بچی ابھی سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، پیاری بچی ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ڈالنا، کسی قسم کی کوئی تنقید نہ کرنا۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے، اسے ہمیشہ پیار سے ہی سنبھالا جاتا ہے، ہینڈل کیا جاتا ہے، اور تم دونوں کی جو بھی غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، اسے آرام سے پیار سے سلجھانا۔ جہانگیر سنجرانی کی نصیحتیں سن کر کریم کمرے میں آیا تھا، لیکن امسل کو ایسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ حد سے زیادہ اس سے ناراض ہے، لیکن کریم کو نہیں پتا تھا کہ یہ ناراض لفظ امسل کی بدگمانیوں اور شکوے شکایت اور غلط فہمیوں کے آگے بہت چھوٹا تھا۔ امسل بازو سینے پر باندھے گہری سوچ میں تھی۔ اس کے ذہن میں نگین بیگم کی آئی کال کے ایک ایک لفظ نقش ہو چکے تھے۔ نگین بیگم نے کال میں امسل کو وہ راستہ دکھایا تھا جو وہ خود بھی چاہتی تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑنا چاہتی تھی، بادلوں کو چھونا چاہتی تھی، کامیابی کی بلندیوں تک جانا چاہتی تھی، لیکن نگین بیگم نے اس کے دماغ میں بات ڈال دی تھی کہ کریم سنجرانی کے ہوتے ہوئے وہ اپنے خوابوں کو نہیں پا سکتی، کیونکہ کریم سنجرانی ایک ایسا شخص ہے جو عورت کو چار دیواری میں رکھتا ہے۔ نگین بیگم نے اپنا تیر چلا لیا تھا۔ اس نے امسل کو دو راستے دکھائے تھے، یا تو وہ ایک گھریلو عورت بن کر اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار دے جیسے کریم سنجرانی کی ماں نے گزاری ہے، یا پھر وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کریم سے الگ ہو جائے۔ نگین بیگم نے بڑے طریقے کے ساتھ امسل کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ وہ جس دوراہے پر کھڑی تھی، نگین بیگم اچھے سے جانتی تھی کہ اسے فیصلہ لینا ہے، اور اس نے اس کو فیصلہ لینے میں دو آپشن دیے تھے۔ وہ اس وقت جس سانچے میں امسل کو ڈھال سکتی تھی، نگین بیگم نے ڈھال لیا تھا۔ اب فیصلہ امسل پر تھا کہ وہ اپنے خوابوں کو چنتی ہے یا کریم سنجرانی کی محبت کو۔ وہ محبت جو وہ اٹلی میں ایک نظر میں کر چکی تھی، لیکن نگین بیگم کی باتوں میں اور اٹلی کے بعد جو کچھ ہوا اور اب جو کریم سنجرانی کا رویہ اختیار کیا، اور مزید نگین بیگم کے انکشافات کو سن کر امسل کی محبت کہیں صحرا کی ریت میں دبتی جا رہی تھی۔ اسے فیصلہ کرنے میں ابھی دقت ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی جو ایک سیکنڈ میں اپنی زندگی کے فیصلے کر لیتی تھی، اور اب آج یہ فیصلہ کرنے میں اسے مشکل ہو رہی تھی کہ اسے اپنے خوابوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ وہ ناسمجھ تھی، یہ بات سمجھ نہیں پائی کہ اس کی محبت ہی اس کے خواب ہے۔ جب محبت مل جائے تو وہ محبت ہر خواب کو پورا کر دیتی ہے۔ کریم قدم قدم چلتا ہوا امسل کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے پینٹ کے پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے۔ امسل کو گہری سوچ میں ڈوبی دیکھ کر کریم سنجرانی نے دھیمی آواز میں امسل کو پکارا، امسل کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ کریم کو امسل کا رویہ کچھ بدلا لگ رہا تھا۔ یہ وہ والی امسل نہیں تھی، وہ سارے راستے بھی خاموش تھی، گھر والوں کے سامنے بھی خاموش تھی۔ امسل کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر کریم دوبارہ بولا، امسل بات سنو، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کریم کی آواز سن کر امسل نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر دوبارہ کھڑکی کی طرف اس نے اپنی نگاہیں جما لی تھی۔ وہ کریم سنجرانی کی یہاں اس طرح کمرے میں موجودگی پر شاک نہیں ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ کیوں مجھ سے اب اجازت طلب کر رہے ہیں؟ آپ تو بغیر اجازت کے بھی ہر کام کر سکتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پر مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے، اور اب بھرے لوگوں کے مجمع میں میرا بازو پکڑ کر آپ لے آئے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہاں کے لوگ کیا سوچیں گے۔ امسل کھڑکی کی طرف دیکھ کر ہی بات کر رہی تھی، اور کریم نے گہرا سانس لیا۔ شکوے شروع ہو چکے تھے۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، میں آپ کا شوہر ہوں امسل، بھرے مجمع میں کیا پوری دنیا کے سامنے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لا سکتا ہوں۔ کریم کی بات پر امسل کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اس کے اندر تو جیسے ایک دم آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کچھ نگین بیگم کی باتوں کا بھی اثر تھا۔ اس نے فوراً پلٹ کر کریم کی طرف دیکھا، ریلی یہ کب ہوا تھا؟ امسل کی بات پر کریم کے چہرے پر ہلکے سے مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ چھپا کیا تھا۔ وہ اب بھی چھوٹی تھی اس کی نظر میں، لیکن وہ خواب بہت بڑے دیکھ رہی تھی جس کا علم کریم کو نہیں تھا۔ 3 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی، امسل کیا آپ بھول گئی ہیں؟ کریم نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، وہ شادی نہیں تھی، وہ ایک فیور تھی جو میں نے آپ سے لی تھی۔ امسل کے کہنے کی دیر تھی، کریم نے یکدم سے اس کی طرف دیکھا۔ کریم کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ امسل وہ میری شادی تھی، اور جب آپ نے یہ بات کی تھی تو میں نے حامی اس لیے بھری تھی کیونکہ میں آپ کا ہاتھ کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کریم نے اپنا لہجہ حد درجہ دھیما اور نرم رکھنے کی کوشش کی۔ کریم کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ امسل اسے اتنی بدگمان ہو جائے گی کہ وہ اپنی شادی کو ہی تسلیم نہیں کرے گی۔ وہ آپ کے لیے شادی ہوگی، لیکن میرے لیے صرف فیور تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، امسل کہہ کر دوبارہ کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کریم امسل کے ایسے رویے سے یکدم پریشان ہو گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے شکوے شکایت دور کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے یہاں پر رکھ لے گا اپنے پاس، لیکن امسل کے دماغ میں بہت سی باتیں تھیں جس کے اس کو ابھی جواب دینے تھے۔ امسل میرے پاس تمہاری ان باتوں کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور نہ ہی میں مزید دوں گا۔ میرے پاس صرف ایک ہی وضاحت ہے، وہ یہی ہے کہ تم میری بیوی ہو، تم میری بیوی تھی،
ہو اور رہو گی۔ کریم نے دو ٹوک کہا اور بات ختم کر کے وہ جیسے ہی مڑنے لگا تھا امسل بول پڑی، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، انفیکٹ مجھے آپ کے ساتھ ہی نہیں رہنا۔ امسل کی بات پر کریم کے قدم وہیں رک گئے تھے، وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ اس گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتے، اس کو چاہے آپ جو مرضی سمجھیں، قید سمجھیں یا زبردستی، لیکن آپ اس گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتے میری اجازت کے بغیر۔ کریم کو نہ چاہتے ہوئے بھی سخت رویہ اختیار کرنا پڑ گیا تھا، لیکن اس کے سامنے بھی امسل تھی جو راستے نکالنا جانتی تھی اور وہ راستہ نکالنے والی تھی۔ اس نے اپنے جذبوں کی تجارت وہاں پر کر دی تھی جہاں پر اس کو خسارہ ملنا تھا، جہاں پر اس کو نقصان ہونا تھا، اور وہ بہت جلد پچھتانے والی تھی۔ آپ کے لیے سب کہنا اور کرنا بہت آسان ہے، لیکن میرے لیے اب آپ کو قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 سال صرف 3 سال ہوتے ہیں؟ 3 سال میں 36 ماہ ہوتے ہیں اور دن گھنٹے تو بے شمار، لیکن میرے لیے یہ 3 سال 3 صدیوں پر مشتمل تھے۔ میرا ایک ایک اٹھایا ہوا قدم ایک صدی کے برابر تھا۔ میں نے 3 دن میں وہ سفر طے کیا ہے کریم سنجرانی صاحب جو آپ کبھی بھی اس سفر کو طے نہیں کر سکتے۔ آپ نہ تو میرے احساسات جان سکتے ہیں نہ ہی میرے جذبات۔ جس وقت مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ موجود نہیں تھے، اور اب آپ لاکھ وضاحتیں دے دیں تو مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کریم جو اس کی طرف مڑ کر بات کر رہا تھا، امسل کے منہ سے اپنا اس طرح کا نام سن کر اس سے حیرت ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو اپنے گھر کے مسائل سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو بچاتے ہوئے اس کے پاس مدد طلب نظروں سے دیکھ آئی تھی، اور آج وہ اسے کریم سنجرانی صاحب کہہ رہی تھی۔ پرایا بکر کر گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے ساتھ کتنا مخلص ہے، وہ اس کے لیے کیا کچھ کر بیٹھا تھا اور کیا کچھ کرنے والا تھا۔ کریم نے اس لمحے میں بہت تحمل سے کام لیا، وہ بات کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہیں نہیں ڈھونڈا؟ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا، یا میں نے اپنی ذمہ داری بھول گیا تھا؟ میں اپنے بارے میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گا، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد آپ کو محسوس کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ آپ نے نہ تو مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ آئی تھی میرے گھر تو آپ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آتی، معلوم کرتی، لیکن نہیں، آپ نے بھی جان چھڑوائی، کیونکہ آپ کو تو ایک سہارا چاہیے تھا اس وقت، وقتی سہارا جو آپ کو مل گیا تھا، اور اب آپ کے ارد گرد بہت سارے سہارے ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ سب بول رہی ہیں۔ کریم کو مانو امسل کی بات سے دل پر ضرب لگی تھی، وہیں امسل کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ کریم سنجرانی کی بات اس کے دل پر لگی تھی، وہ اپنے محسن کے بارے میں کریم کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ جس کو اپنا محسن مانتی ہے وہ کریم سنجرانی کا دشمن ہے۔ میں نے خود سے زیادہ تمہاری فکر کی ہے امسل، میں جتا نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ میں نے ہر موڑ پر، ہر لمحے، ہر آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھی، آپ کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھا، یہ کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ ایک اجنبی ہیں یا میں ایک اجنبی ہوں۔ اور آپ اس کا صلہ مجھے یہ دے رہی ہیں کہ ایک ایئرپورٹ پر میں آپ کے پاس نہیں تھا، 3 دن کے لیے میں اسلام آباد میں ہوٹل میں نہیں تھا، اور آپ نے اس 3 دن میں صبر نہیں کیا، اور اس 3 دن کو آپ نے 3 سالوں کا ہجر بنا دیا، جس میں پل پل تڑپتا رہا، سوچتا رہا کہ آپ کہاں ہوں گی، کدھر ہوں گی، کس مشکل میں ہوں گی۔ کوئی ایسا کونا نہیں تھا جہاں پر میں نے آپ کو تلاش نہیں کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تلاش تو اس کو کرتے ہیں جو خود بھی ملنا چاہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک ہی شہر میں رہ کر آپ نے خود کو چھپا رکھا تھا 3 سال کی۔ امسل 3 سال دوریاں سمجھ سے باہر ہیں اور آپ مجھے ہی الزام دے رہی ہیں۔ کریم سنجرانی کی بات پر امسل نے اپنا سانس اندر کی طرف کھینچا۔ اس کے دماغ میں نگین بیگم کی بات چل رہی تھی۔ کریم ایک روایتی مرد ہے جو غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ عورت کو گھر میں قید بھی رکھ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے کریم کی ہر وضاحت، ہر ایک بات امسل کو کریم کی وضاحت کم اور اپنی توہین زیادہ لگ رہی تھی۔ آپ کی یہی باتیں تھی جس میں میں آ گئی تھی اور اپنی زندگی آپ کو سونپ دی، لیکن نہیں، اب نہیں۔ کریم سنجرانی صاحب، آپ ایک جھوٹ کا پیکر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میں مزید اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے یہاں پر بند کر کے رکھنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بار پہلے آپ پر بھروسہ کر لیا تھا، لیکن اب نہیں، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اب میرا بھروسہ اگر آپ نے توڑا تو میں پھر دوبارہ سانس نہیں لے سکوں گی، اور جس احساس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ سے شروع ہوا تھا، اور اب پھر ایک جھوٹ پہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ کی ساری باتیں فریب ہیں۔ آپ نے کہا کہ اٹلی میں آپ ساتھ چلتے تھے، آپ وہاں احساس کرتے تھے، وہ بھی ایک فریب تھا جس میں سمیت میری فیملی بھی آ گئی تھی، لیکن اب میں اس فریب میں نہیں آؤں گی، نہ ہی اپنی فیملی کو آنے دوں گی۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا 3 سالوں میں اور میرے لیے اتنا سیکھنا بہت ہے۔ امسل بہت ہو گیا، بس کرو اب، آپ بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور جہاں پر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں پر رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے۔
اور میں آپ کی ساری غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور میں تب دور کر سکتا ہوں جب آپ میرے قریب ہوں گے، میرے پاس ہوں گی، اور آپ کو سچ پتہ چلے گا اور میرے سچ پہ آپ یقین کریں گے۔ آپ کو چاہے یہ جھوٹ لگے، فریب لگے، چاہے جو کچھ مرضی لگے، لیکن جو سب کے سامنے ڈیڈ نے بتایا وہی سچ تھا۔ میں اگر آپ کی نظر میں اتنا ہی گرا ہوا ہوں تو میں اپنی ایکسیڈنٹ کا جھوٹ تو بول سکتا ہوں، لیکن اپنی بہن کے ایکسیڈنٹ کا جھوٹ نہیں بول سکتا، اور نہ ہی میں اتنا گرا ہوں کہ عورت کو راستہ بنا کر اپنی خامیوں کو چھپاؤں۔ کریم کو امسل کی باتوں سے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ بات کو یہاں پر ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن بات کا رخ کسی اور طرف جا رہا تھا۔ وہ مزید بحث کر کے اس رشتے کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ امسل کو وہیں اسی حالت میں چھوڑ کر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور امسل وہیں پر گہرا سانس لے کر اپنا سانس اندر کی طرف کھینچ کر پاس پڑے صوفے پر ٹھہر دی گئی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس کو اپنی محبت پر یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ کیا بنتی جا رہی تھی؟ کیا وہ ایسی تھی یا ایسی بن گئی تھی؟ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اگر وہ یہاں رہی تو وہ اپنے خوابوں کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، ہر حال میں نکلنا تھا، چاہے کسی کی منت کر کے، سماجت کر کے، یا چاہے کسی کو پیار کا جھوٹا دلاسا دے کر اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ رات بیت رہی تھی۔ سنجرانی ہاؤس کے مکین پر رات جاگتی آنکھوں میں کاٹ رہے تھے۔ وہ سب انجان تھے کہ صبح کیا ہوگا۔ کریم سنجرانی اور امسل کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی کہ نہیں؟ سب سے زیادہ پریشانی زلیخا بیگم کو تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ اس گھر میں جائیں۔ شہاب سلطان کے احسانات نے نگین بیگم کی باتیں سنی، جو انہیں لمحہ بلمحہ یہ احساس دلاتی تھی کہ مشکل وقت میں وہی ان کے پاس تھی اور کوئی نہیں تھا۔ انسان کس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تو وہ کبھی نہیں جتلاتا۔ جیسے کریم نے اٹلی میں ان لوگوں کی مدد کی تھی، اور آج تک کریم کے منہ سے زلیخا بیگم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی، لیکن نگین بیگم وقتاً فوقتاً انہیں یہ احساس دلا کر اپنے احسانات کا احساس دلاتی تھی تاکہ وہ مزید آگے سے نہ بول سکیں۔ وہیں سلطان مینشن میں شہاب سلطان کی بھی رات درد سے بھری گزر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ایسے برباد ہوگا اپنی محبت کے ہاتھوں، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کاش وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا اور امسل کو حاصل کر لیتا، لیکن اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ لگائے، دوسرے ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے، وہ اپنے اندر کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو کسی مرہم سے ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور سے۔ وہ زخم صرف محبوب کے ساتھ اور اس کے پاس ہونے سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور شہاب سلطان کا پیار اس سے کوسوں دور تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب سلطان مینشن کے باہر گاڑی تیار کھڑی تھی اور ڈرائیور نگین بیگم کا انتظار کر رہا تھا۔ نگین بیگم جانتی تھی کہ شہاب سلطان اب اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنے والا، اور اسے اپنے آگے کا پلان پایا تک میل تک پہنچانے کے لیے کسی سے ملنا تھا، اور وہ اپنی تیاری مکمل کر کے سلطان مینشن سے باہر نکلی تھی۔ رات کی سیاہی میں سرمئی کلر کی شفون کی ساڑی پہنے، بالوں کو جوڑے میں مکید کیے، میک اپ سے صاف چہرہ، ہاتھ میں پرس پکڑے وہ چلتی ہوئی سامنے کھڑی بلیک کار میں جا کر بیٹھ گئی تھی، اور ڈرائیور نے گاڑی سلطان مینشن سے باہر نکالی تھی۔ نگین بیگم کی گاڑی ایک ولا میں جا کر رکی تھی، جہاں پر گولڈن کلرز کی لائٹ چل رہی تھی۔ رات کی چاندنی میں اور اسی ولا میں گولڈن کلر کی لائٹ چلتی ہوئی ایک الگ ہی ماحول بنا رہی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور نگین بیگم گاڑی سے اتری۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اسے یہاں پر آتے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور یہ وہ والی جگہ تھی جہاں پر وہ ہمیشہ آتی تھی۔ اندر جا کے نگین بیگم نے اپنی اس مخصوص نشست کو ٹیبل پر دیکھا جہاں وہ بیٹھتی تھی۔ وہ ٹیبل خالی تھا، جس نے آنا تھا، جس کے لیے وہ یہاں پر آئی تھی، وہ ابھی تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ نگین بیگم نے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جو ڈیٹ کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ اس نے سر کو جھٹکا اور چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پرس اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کی کوہنیوں کو ٹیبل پر جمائے وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جب اسے دروازے میں بلیک کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنے، آنکھوں پر بلیک کلر کی گلاسز لگائے، کالے کیپ پہنے حارب اندر داخل ہوا تھا۔ حارب کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر نگین بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حارب چلتا ہوا نگین بیگم کی ٹیبل کے پاس آیا اور اس نے پاس آتے ہی اپنے سر سے کالی ٹوپی اور چہرے سے بلیک گلاسز اتار کر نگین بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ہر بار کی طرح مسکراہٹ نہیں تھی، وہ غصے میں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ نگین بیگم کو سلام کیے بغیر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی غصے میں ہو۔ نگین بیگم نے ایک ادا سے حارب کی طرف دیکھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کریم امسل تک پہنچ گیا اور میں اس خوشی میں جا کر بھنگڑا ڈالوں، جشن مناؤں، یا آپ کے ساتھ یہاں پر اس ولا میں ایک ڈرنک ہاتھ میں پکڑے اپنی ناکامی کا جشن مناؤں؟ حارب کی بات پر نگین بیگم نے مسکراتے ہوئے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے حارب کی طرف دیکھا۔ ہمارا پہلے پلان کبھی ناکام ہوا ہے جو اب ناکام ہوگا؟ حارب، تمہیں کیا مجھ پر یقین نہیں ہے؟
نگین بیگم نے ایک ادا سے حارب کی طرف دیکھا اور وہیں حارب کی آنکھیں چمکی تھی جس میں غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟